سوال ہم نے یوں رکھا ہے اپنے اینالسٹ کے سامنے کہ ایک جانب وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین بس منصوبہ ہے، جتنے بھی میٹرو بس کے منصوبے ہیں دیگر یعنی پنجاب کے جو منصوبے ہیں ان میں، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ وہ شاید جو تحفظات تھے ان کو وہ غلط تھے اپنے سٹانس پر۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں جتنے پروجیکٹس ہیں سب سے زیادہ کرپشن BRT میں ہوئی ہے، تو کس کا موقف درست ہے، حکومت کا یا پھر اپوزیشن کا؟ یہ سوال رکھا ہے اینالسٹ کے سامنے اور اینالسٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پینل پر حفیظ اللہ نیازی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، محمد سرفراز صاحبہ، ریما عمر صاحبہ، بابر ستار صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو ارشاد بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ اپوزیشن کی جانب سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے اتنی باتیں کی تھیں میٹرو کو کہ ان کو تو افتتاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آج۔ نہیں میڈم شیخ، اصول کی بات کریں تو بات تو یہی بنتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، مبارک ہو پشاور والوں کو اور ان ساروں کو جو جن کا خیال تھا کہ اس صدی میں BRT کا افتتاح نہیں ہوگا۔ آخر BRT چل پڑی، فیز 1 ہے غالباً کہ پتہ نہیں مکمل ہے، یہ اب علیحدہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، بلنڈرز بھی ہوں گے، اپنوں کو نوازنا بھی ہوگا، کرپشن الزامات بھی ہیں، سب تحقیقات ہونی چاہیے اور اس بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اب تحریک انصاف کو اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں سٹے لے لیں کہ تحقیقات نہ ہو، ہائی کورٹ میں سٹے لے لیں تحقیقات نہ ہو، اور چیئرمین نیب صاحب کو بھی ہواؤں کا رخ اور ادھر مڑنا چاہیے اور اپنا ٹارزن پن ادھر مڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑا کرپشن کا منصوبہ ہے، کرپشن والا منصوبہ، یہ غلط ہے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، بہت بڑے بڑے ایسے منصوبے بھی ہیں، یہ تو پھر بھی 6 اسٹیشن چل گئے۔ 12 منصوبے میرے پاس ایسے ہیں جو کاغذوں پر بن گئے مگر ان کا حقیقت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کراچی کے 4، سندھ کے اندرون سندھ کے 2، KPK کا 1، بلوچستان کے 3، اسی طرح پنجاب کے۔ پھر اسلام آباد منصوبہ تھا 37 ارب کا میڈم شیخ، مکمل ہوا 105 ارب میں۔ نندی پور منصوبہ تھا 22 ارب کا، پہنچا 100 ارب پر۔ منگلا ڈیم ریزنگ منصوبہ تھا 30 ارب کا، مکمل ہوا 111 ارب کا۔ نیلم جیلم منصوبہ تھا 80 ارب کا، پہنچ چکا 500 ارب پر۔ نئی گاجی ڈیم منصوبہ تھا 22 ارب کا، منصوبہ شروع ہونے سے پہلے 46 ارب ہو گیا ہے۔ نالا لئی منصوبہ تھا 16 ارب کا، ہو چکا 80 ارب کا۔ دیا میر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم 500 گنا لاگت بڑھ چکی ہے۔ تو یہ تو وہ منصوبے ہیں جن کی لاگت بڑھی۔ 12 منصوبے ایسے ہیں جو بنے ہی نہیں ہیں۔ ایک وہ جو KR منصوبہ آپ کے کراچی کا، اور اس طرح پانی کا منصوبہ، اور اس طرح بھی پنجاب حکومت نے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کہا تھا کہ 400 کروڑ لگا کر ہم ایک پانی کی بوند صاف پانی نہیں پہنچا سکے۔ تو وہ 400 یعنی 4 ارب لگا دیے، پانی کا ایک گلاس نہیں دے سکے۔ تھر کا جو منصوبہ تھا صاف پانی کا 104 وہ لگا دیے کروڑ، اور 104 ارب یا 104 کروڑ مختلف فگرز ہیں، لیکن میں 104 کروڑ پہ رہے، کچھ بھی نہیں۔ حکومت کے موقف سے بھی خوش نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں کرپشن ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، جتنی ہم نے باتیں سنی ہیں، اپنوں کو نوازنا بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، مگر یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرپشن کا منصوبہ ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے محمل، آپ اس سے متعلق بڑی پہلے بھی بات کر چکی ہیں، اب ہو چکا ہے افتتاح، آپ نے تحفظات بھی سنے اپوزیشن کے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے لینا، پہلی تو چیز ایک بہت اچھی چیز ہے، بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مانا کہ وہ غلط تھے اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ درست ہیں۔ چلیں انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ چیز مان لی، کیونکہ دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، اور ہم لوگ جن کے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں شاید ہم لوگوں کو اس کی امپورٹنس کی اتنی محسوس نہیں ہوتا، لیکن اصل میں عام عوام کے لیے یہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب جو بات ہے، جو خان صاحب نے اپنی غلطی مانی، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی ٹھیک تھے، انہوں نے بھی یہ 2 یا 3 جو پروجیکٹس کیے تھے بڑے پروجیکٹس، وہ بھی ٹھیک تھے، اور اس وقت خان صاحب غلط تھے کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ تنقید کرتے تھے حکومت کے ہر پروجیکٹ کی۔ اگر وہ 50 ارب کے پروجیکٹس پہ کرپشن کی بات کرتے تھے تو جس طرح بھٹی صاحب نے بھی ابھی کی، اور خیر یہ تو حکومت کی اپنی رپورٹ بھی ہے، یہ 100 ارب سے زائد کا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بھی کوئی کرپشن اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔
لیکن یہ سمپل ایک پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہوتی ہے اور ایک پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں. خان صاحب نے اپوزیشن میں کیا, اب ان کو یہ احساس ہوا ہے, حکومت میں آ کر احساس ہوا ہے کہ سارے وعدے ڈیلیوریبل نہیں ہوتے, سارے وعدے پورے نہیں کیے جا سکتے, کچھ چیزیں اب یہ ان کو ریئلائز ہوا ہے. اور میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن بھی وہی کر رہی ہے جو خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو تب وہ کرتے تھے. تو اس لیے میں بھی اس میں کوئی آپشن نہیں لوں گی کیونکہ دونوں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو تھنک کہ اس طرح کے میس ٹرانزٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے, ہر شہر کے اندر ہونے چاہیے. کنیکٹیوٹی بھی بہت ضروری ہے اور عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کے اندر کیڑے نکالنے یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے بہتر ہے, اور وہ کوئی بھی سیاسی جماعت بھی ہو اور وہ بے شک ہم بھی ہوں, کیڑے نکالنے کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں تاکہ عوام کی بہتری ہو سکے, فلاح کے. یقیناً. اچھا بابر ستار صاحب, جب ہم بات کر ہی رہے ہیں یہ, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح کہ کہا, محمل نے بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے اعتراف کیا, لیکن کیا اب وہ والے الزامات جو کہ ان کی اپنی صوبائی انسپیکشن کی جو ٹیم ہے اس نے کیے ہیں, کرپشن کیا, دیگر الزامات جو لگ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی تحقیقات شروع کرائیں گے, وہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کو ختم کروائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے پی کے پی کی گورنمنٹ نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں, سو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے. پہلی بات تو میں محمل سے اور اگری کرتا ہوں بھٹی صاحب کے ساتھ بھی کہ ایک یوزفل پروجیکٹ ہے جو بنا پشاور کے لوگوں کے لیے, سو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کہا 6 اسٹیشن فعال ہیں, باقی بھی فعال ہو جائیں گے. ایک چیز چل پڑی ہے, کمپلیٹ ہو جائے گی, لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا. زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہوتی کہ عمران خان صاحب آج معذرت کرتے کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے میں ڈیولپمنٹ کا ویژن پی ایم ایل این کا کرٹیسائز کرتا تھا, وہ غلط کی بات. اب ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ یہ جو آپ کے پبلک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں یہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ یو ٹرن کے پی کے گورنمنٹ یعنی پرویز خٹک صاحب تو پہلے لے چکے تھے. موٹر ویز کرٹیسائز ہوئی لیکن انہوں نے سوات کی موٹر وے بنائی. الیکشن سے پہلے انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑے والے پروجیکٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, باقی تو آپ چیزوں پہ فوکس کریں. کیونکہ پہلے ان کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم یہ اس طرح کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ ملک کا پیسہ نہیں ضائع کریں گے, ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ٹھیک کریں گے کیونکہ وہ کرنے والے کام ہیں. لیکن بعد میں ان کی اپنی گورنمنٹ نے کے پی کے میں یہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی کیے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک ٹھیک ہے, تو اصل میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف یا ان کا ویژن ٹھیک تھا کہ اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تو ایک پورا ویژن ڈیولپمنٹ کا کہ کیسے ہونی چاہیے اسے انہوں نے کرٹیسائز کیا. کیا ان کا ویو اس کے اوپر چینج ہو گیا ہے؟ پبلک انفراسٹرکچر کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے خرچ ہونا ہے, کس طرح سے خرچ ہونا ہے, کیا وہ ویژن چینج ہو گیا ہے؟ تو اسے آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب یہ پنجاب میں منصوبے لگنے شروع ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ باقی ڈیولپمنٹ ملکوں میں تو ایک وہ پیلی لائن لگا دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور بسیں ایک طرف چلتی ہیں, باقی گاڑیاں ایک طرف چلتی ہیں. یہ اتنے اربوں کا منصوبے یہاں پہ بنا کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کا کہ ڈی این اے کے اندر اب یہ چیز گئی ہے کہ یہ کچھ منصوبے بنانے کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک میں, تو اس کا کلیئرلی اعتراف کریں. باقی کرپشن کی جو بات ہے, دیکھیے ہم کرپشن کو جس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں, اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی اس پروگرام میں, وہ ڈیفینیشن اس طرح کی کوئی آپ اور شاید اس کے اوپر مزید روشنی نیازی صاحب ڈال سکیں کیونکہ وہ افیلیٹڈ ہیں تھوڑے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بھی. آپ کوئی پروجیکٹ کر کے دکھا دیں, یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کر کے دکھا دیں جس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگے گا. بے شک یہاں پہ ایئرپورٹس ڈیولپ ہوں, بے شک موٹر وے ڈیولپ ہو, کوئی اور چیز ہو. جہاں تو موٹر وے کے اندر کچھ ایسی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں جن کے اوپر الزام نہیں لگ سکتے, وہاں پہ وہ پروجیکٹس چل جاتے ہیں. اور تھینک فلی یہ موٹر وے کے پروجیکٹس اس لیے کنٹروورشل نہیں ہوئے کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس, اکثر تقریباً ساری پروجیکٹس ایف ایف پی ہونے کی ہیں. سو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نے کام کری ہے, اس وجہ سے ایسے الزام نہیں لگے. ادروائز آپ کوئی پروجیکٹ یہاں پہ کر کے دکھا دیں, اس کے بعد جائیں مانگے لوگوں سے منی ٹریل, اس کا حساب مانگے, دیکھیں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کیسے کام ہوتا ہے. تو یہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر کے اندر گریز منی جب تک لوگ نہیں دیتے ان کے کام آگے نہیں چلتے ہیں. اس لیے کرپشن کے الزامات تو لگیں گے, لیکن بجائے اس کے کہ آپ اسے وائٹ واش کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں جی اس پروجیکٹ کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی, انویسٹیگیٹ ہونے دیں, دیکھنے دیں کہ کس نے کیا کیا اور وہ آنے دیں لوگوں کے سامنے چیز. حفیظ اللہ نیازی صاحب دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے جو آج کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ آج ایک پورا ایک پیکج بنا کے دیتے کہ میں نے جو سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے
باتیں کی ہیں جو مجھے منہ کی کھانی پڑی ہے تو میں سب کے لیے قوم سے معافی چاہتا ہوں، اور ایک کی بجائے نہیں کئیوں کو بتا دیتے کہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بی آر ٹی کے اوپر یقین جانے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کے اندر ٹیکنیکلی فالٹی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ منصوبہ آپ کو اگلے 2-3 سال میں ہانٹ کرتا رہے گا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اس کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دیا ہے جس کو پنجاب کے اندر ڈسکوالیفائی کر کے بلیک لسٹ کر کے بھیجا گیا، اور کسی جگہ یہ جاتا تو چیئرمین نیب جو کہتا میں کراچی پشاور چلا جاتا، کوئٹہ چلا جاتا، تو شاید بھاگم بھاگ اسی پہ لاہور پہنچ جاتے اور کراچی پہنچ جاتے، جو ان کے فیمس کوٹ تھا کہ میں کراچی اور لاہور کے علاوہ کہاں چلا جاؤں۔ چنانچہ اور دوسرا ٹیکنیکلی میں کنسلٹنٹ کو جانتا ہوں، کتنے کتنے فالٹس ٹو اے کنسلٹنٹ آج بھی پچھلے 1.5 سال سے اس سے برات حاصل کر کے بیٹھے ہیں کہ کوئی چیز اب کورٹ میں کیس چلے ہم کہہ سکیں کہ ہماری کوئی فالٹ نہیں۔ کیا کیا چیزیں انہوں نے ایمبیڈ کی ہیں، کس کس چیزیں انہوں نے سلیبز ڈالی ہیں، یہ آپ کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن یہ سب سامنے آ جائے گا۔ فائنینشلی یہ منصوبہ جو ہے یہ اس رپ آف، اب پتی باور صاحب قانون کی زبان میں اسے کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اسے بالکل ایک ڈیولپمنٹ کے منصوبے کے اندر اس سے زیادہ وائٹ ایلیفینٹ، اس سے زیادہ مہنگا، اس سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے پیسے کا ضیاع جو ہے اسی چیز کے اوپر نہیں قطع نظر اس کے جو لیٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو انکارپوریٹ کر دے کہ یہ ٹیکنیکلی خراب، فائنینشلی یہ بالکل وائبل نہیں، کانٹریکٹر اس کا جو ہے جس کو کہنا چاہیے بیڈ ریپیوٹیڈ کانٹریکٹر، اور پھر اس صرف منصوبے کے اندر کرپشن کے بہت سارے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ بھٹی صاحب فرما گیا نا کہ جی نامکمل منصوبے، تو مجھے کوئی منصوبہ ایک شہباز شریف کا بتا دیں جو نامکمل ہوا ہے، ہوئے ہوں گے 1-2-4، لیکن خدا گواہ کہ چائنا نے اس کا نام رکھا ہوا تھا کہ شہباز شریف، انہوں نے پبلک میں کہیں یہ باتیں۔ میں خود کئی منصوبے کے افتتاح میں گیا ہوں، 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی پنجاب میں پیدا کی ہے، 30 مہینے کا منصوبہ 22 مہینے مکمل ہو گیا ہے، 50 بلین کا منصوبہ جس کو کہنا چاہیے فرق کیا وہ 38 میں ہو گیا ہے، 40 میں ہو گیا ہے، پھر ایک پہ ہوئے منصوبہ 12 بلین کم ہوا ہے۔ اس کے کلیاں ڈسکس کر لیں۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا نیازی صاحب۔ ریما عمر صاحبہ کو بھی شامل ہے، گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے بہت ہنسی آتی ہے جب بھی عمران خان صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں، جیسے آج انہوں نے کہا کہ ان کی جو ریزرویشنز تھے وہ غلط تھے، تو ہمارا پورا ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ دیکھیں کتنے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا میں یو ٹرن لیتا ہوں، لیکن یو ٹرنز کو پہچان بنا دیا ایک بڑے لیڈر کی۔ وہ غلط اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں، جب پھر انہیں فارغ کرتے ہیں تنقید کے بعد تو اسے بتا دیتے ہیں چلے انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے جو ہے لوگوں کو ہٹا دیا۔ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہر غلطی کو اس طرح، مطلب ایک اچھی پی آر ٹیکنیک ہے کہ آپ غلطیاں کرو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا دو کہ چلو میں ایکنالج تو کرتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں نے ان کا جو ان کا میڈیا سے انٹریکشن تھی وہ سنی کہ انہوں نے مانا کیا ہے ایگزیکٹلی، کہ ان کے پشاور بی آر ٹی کے بارے میں جو تحفظات تھے وہ غلط تھے، یا ان کے میس ٹرانزٹ جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تحفظات غلط تھے، یا جو محمل بات کر رہی تھیں کہ جو پہلے وہ کہتے تھے کہ ملتان میں نہیں بننی چاہیے میٹرو بس، یا جنرلی اس طرح کے جو پروجیکٹس تھے ان کی تنقید کرتے تھے وہ غلط تھا۔ تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی مانا کیا ہے، کیونکہ اگر پشاور کے بارے بی آر ٹی کے بارے میں ان کے تحفظات غلط تھے تو کیا ان کے تحفظات ایگزیکٹلی تھے کیا؟ اور جو باقی لوگ کنسرنز ریز کرتے ہیں اس منصوبے کے بارے میں، وہ یہ نہیں ہے کہ پشاور میں بننا نہیں چاہیے کوئی اس طرح کا پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم، لیکن کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے۔ اور باقی جو کچھ کنسرنز نیازی صاحب نے اٹھائے، اور سلیم صافی صاحب عرصے سے ہمارے شو میں ویسے بھی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہ ریزرویشنز تو ابھی بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ اب یہ منصوبہ چلے اور میں دعا کروں گی کہ یہ بہت بڑا سکسیس ہو، لیکن وہ جو سب کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ ابھی بھی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، یہاں حکومت کی یا پی ٹی آئی کی اگر کرپشن سکینڈلز ہوں اس کی تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتا۔ انہوں نے تو مانا بھی ہے کہ ہم لوگ تو پہلے اپوزیشن کی جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، تو ہم کچھ دیکھیں گے نہیں اس میں۔ لیکن میرا خیال ہے سوالات
اٹھنے چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے کنسرنز ہیں، یہ اتنا مہنگا کیوں ہے، ڈیلیز کیوں ہے، بسز ہیں وہ خریدی کیوں گئی، وہ رینٹ پہ کیوں نہیں تھی، اس طرح کے سوالات یہ تو اپنی اچھا، ایک طرف تو جو وزیر اعظم کا کنفیشن ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا کنفیوز لگا، اس میں سمجھ بھی نہیں آئی، دوسرا اپوزیشن کو آپ صحیح سمجھ رہی ہیں جو تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ یہ میرے خیال ریلیونٹ ہے کہ سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے کہ نہیں، پوائنٹ ہے کہ کرپشن کے بہت سے سیریس الزامات ہیں، سب سے بڑا ہے کہ نہیں، یہ ریلیونٹ بات ہے۔